بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابر امان۔ میں عجلت میں اس سانحہ کی نسبت گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا، چونکہ علاقہ میں 5 لوگ جان سے گئے، لقمۂ اجل بن گئے۔ ایک عمران نامی نوجوان نے 4 لوگوں کو قتل کیا اور اس کے بعد خودکشی کر لی۔ یہ 18 اگست کو یہ واقعہ پیش آتا ہے 5:45 بجے صبح۔ عثمان اس کا مدعی ہے اور تفتیش تقریباً مکمل ہو چکی ہے، ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ دفن ہو چکی ہیں اور تمام معاملات کلیئر ہو چکے ہیں۔ آپ تک جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس چیز کو قطع نظر کہ مر جانے کے بعد، کسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن میری گفتگو جو ہے وہ اس لیے انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ جو دیگر لوگ ہیں جو اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں یا آئندہ آنے والے وقت میں کچھ اس طرح کے معاملات وہ انہیں فیس کرنا پڑ سکتے ہیں، ان تک اصل حقائق پہنچانا انتہائی ضروری ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ وہ کہندے ہس ہس لاندیاں یاریاں تے رو رو دیندیاں 10 فیبرری 2026 سمیہ، عمران جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھا، بچوں کا باپ تھا، اس سے کورٹ میرج کرتی ہے، رشتہ ازدواج میں بندھ جاتی ہے۔ ملاقات کہ وہ جو عمران نامی جس نے خودکشی کر لی وہ ان کے گھر آتا جاتا تھا۔ اس کے 2 بچے سمیہ کے پاس ٹیوشن پڑھتے تھے۔ سمیہ سے ساز باز ہوئی اور یہ تصدیق ہو چکا ہے کہ سمیہ کی مرضی سے فیبرری میں عمران نے سمیہ سے شادی کی۔ گھریلو تعلقات کچھ اس نوعیت کے تھے۔ خواتین و حضرات، میں اوتھینٹک بات کر رہا ہوں، دیر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کی وجوہات ہیں کہ میں اس پہ مکمل تحقیق کر رہا تھا، اس پہ پروب کر رہا تھا۔ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں دل تھام کے سنیے گا، باتیں بہت اہم ہیں اور سبق آموز ہیں۔ یہ جو سمیہ ہے یہ پہلے تو عمران کے عشق میں مبتلا ہوتی ہے اور اسے کورٹ میرج کرتی ہے فیبرری 2026 میں، اور پھر شادی کے کچھ 3 ماہ بعد یہ خلا کا دعویٰ بھی دائر کر دیتی ہے۔ عمران کے خلاف ایک اغوا کا مقدمہ بھی درج کروایا جاتا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ یہ سمیہ ہی اب عمران کے ساتھ رشتہ ازدواج میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ عمران کے ان کے گھریلو تعلقات کچھ اس نوعیت کے تھے کہ عمران اس شادی کے بعد یعنی فیبرری کے بعد اور فیبرری سے پہلے بھی گھنٹوں اس گھر میں گزارتا تھا۔ یہ دونوں فیملیز، عمران جو ہے وہ اختر آباد ضلع اوکاڑا کا رہائشی ہے، اور یہ جو فیملی ہے سمیہ کی، مجھے باقی دیگر ناموں سے کوئی غرض نہیں ہے، میں صرف سمیہ اور عمران کو ڈسکس کروں گا۔ یہ جو سمیہ ہے اس کی فیملی مردان کی رہنے والی ہے۔ یہ لوگ بھی چونگ کے علاقہ میں رہتے تھے اور عمران بھی اپنی فیملی کے ساتھ چونگ کے علاقہ میں رہتا تھا۔ ان کے گھر آنا جانا تھا۔ بات کو نوٹ کرتے جائیے گا، نتیجہ آپ نے اخذ کرنا ہے، سوالات بھی آپ نے کرنے ہیں۔ یہ شادی کے بعد 2-2 3-3 دن تک مسلسل سمیہ کے گھر قیام کرتا تھا۔ یہ فریج AC کا کام کرتا ہے، کچھ اتنا پیسے والا نہیں ہے، لیکن جس حد تک اس کے پاس پیسہ ہے، اس نے سمیہ کے بھائی کو ایک موٹر سائیکل بھی خرید کے دیا، اسے گفٹ کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی جو کچھ یہ کر سکتا تھا اس نے کیا، کیونکہ یہ سمیہ کے عشق میں اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا کہ یہ شاید اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ آگے آپ کو چل کے پتہ چلے گا کہ اس کی کیا خواہشات تھیں۔ سمیہ نے خلا کا دعویٰ کر دیا۔ خلا کے دعوے کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مرنے والے پہ الزام عائد نہیں کر رہا، تحقیق آپ کر لیجئے گا۔ سمیہ نے فیبرری کے بعد ایک فیکٹری میں ملازمت اختیار کی اور وہاں ایک اور شخص کے دام میں پھنس گئی۔ یہ جو عمران ہے یہ کوئی اتنا خوش شکل نہیں تھا، لیکن جو شخص ان کی زندگی میں حائل ہوا سمیہ کی اس ملازمت کے دوران، وہ خوش شکل بھی تھا اور پیسہ ٹکا بھی اس کے پاس عمران سے زیادہ تھا۔ جب عمران سمیہ کے خاندان پہ پانی کی طرح پیسہ بہاتا رہا تو عمران بہت اچھا تھا۔ جب پیسہ کسی اور جانب سے آنے لگا تو عمران برا ہو گیا۔
اب مقدمہ درج ہوا ہے، اس میں بہت سے الزامات عائد کیے گئے ہیں. جو سابقہ مقدمہ درج کروایا تھا اس کو بھی موضوع بحث لایا گیا ایف آئی آر میں. عثمان نے اس کا بھی ذکر کیا. موٹر سائیکل کا کہیں ذکر نہیں کیا کہ ہم اپنی بہن سے جو شادی ہوئی تھی اس کے بدلے میں ہم اس سے کیا کچھ لیتے رہے. موٹر سائیکل تو ثابت ہو چکی ہے، باقی جو ماندہ چیزیں ہیں وہ دیگر تحقیق کرنے والے صحافی اس پہ تحقیقات کر لیں. اب یہ جو عمران تھا یہ چاہتا تھا کہ ہر صورت میں سمیہ کو اپنے گھر بسائے. ایک شرط جو سمیہ کی والدہ یعنی کہ عمران کی ساس کی جانب سے عائد کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ تم ایک الگ گھر لے لو، سمیہ کو الگ سے گھر میں رکھو اور اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دو. لیکن سمیہ کا یہ تقاضا نہیں تھا. خواتین حضرات، سمیہ کا تقاضا صرف طلاق تھی. یہ شخص عشق میں اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا کہ اب یہ مرنے مارنے پہ تلا ہوا تھا. یہ آپ کو میں اس کا بھی ایک ثبوت پیش کروں گا آگے چل کے. اب یہ واقعہ کیسے پیش آتا ہے؟ وقوعہ کی رات، یہ جو الگ صبح 5:45 کا وقوعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ تمام رات تقریباً 10:30 11 بجے تک عمران سمیہ کے گھر موجود رہا. وہاں بحث و تکرار ہوتی رہی. سمیہ کا تقاضا تھا کہ تم مجھے ڈیورس کرو، میں نے خلا دائر کیا ہوا ہے، تم جاؤ بیان دو اور میری جان خلاصی کر دو. عمران اس کے ترلے کر رہا تھا، عمران اس کو واسطے دے رہا تھا کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ ساری چیزیں پولیس کی تفتیش میں سامنے آ چکی ہیں. سمیہ کی والدہ کسی صورت میں بھی اپنی بیٹی کو اس کے گھر بسانے کے لیے تیار نہیں تھی. اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ الگ گھر ہو اور وہ سمیہ کے نام لگایا جائے. سمیہ کا والد علی خان جو ہے وہ تقریباً 70% راضی تھا کہ ٹھیک ہے شادی ہو چکی ہے، اب طلاق کی طرف کیا بڑھنا، بچی کو چاہیے کہ وہ اس کے گھر بس جائے. عمران کا یہ ماننا تھا کہ میں ایک مرتبہ اسے رخصتی آپ مجھے دے دیں، میں اسے گھر لے جاتا ہوں، الگ الگ پورشنز میں دونوں کو رکھوں گا. اور کیا سمیہ کو اس وقت یہ علم نہیں تھا جب اس کے بچے اس کے پاس پڑھنے آتے تھے اور اس نے پیار کی پنگیں بڑھائیں سمیہ کے ساتھ اور پھر سمیہ نے اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لی؟ تو خواتین حضرات، یہ رات کے 10 بجے تک ان کے گھر 11 بجے تک موجود رہا. اس کے بعد یہ چلا گیا. چونکہ اس کا اس گھر میں عام آنا جانا تھا تو اس کے یہ علم میں تھا کہ اس گھر کا دروازہ لاک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر ایک وہ کنڈا سا ہوتا ہے نا جس سے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جسے ہم دیسی زبان میں ہڑکا کہتے ہیں. تو وہ ہڑکا لگا ہوا تھا. یہ 5:45 بجے صبح وہاں پہنچ جاتا ہے 18 تاریخ کو، اور اس کے پاس ہے ایک پمپ ایکشن 12 بور پمپ ایکشن بندوق ہے اور ایک اس کے پاس ہے 30 بور کا پسٹل. اب یہ کیا کرتا ہے، جب یہ وہاں پہنچتا ہے تو سامنے اس کا سامنا ہوتا ہے اپنی ساس کے ساتھ. ساس کے ساتھ کچھ تکرار ہوتی ہے. اس تکرار کے بعد یہ پہلا فائر کرتا ہے، اپنی ساس کو ڈھیر کر دیتا ہے. یہ فائر کی آواز سن کے اس کا سسر آتا ہے اور سسر جب سامنے آتا ہے تو یہ دوسرا اپنی پمپ ایکشن سے فائر کرتا ہے اور سسر کو بھی ڈھیر کر دیتا ہے. بعدہو عثمان راہ فرار اختیار کرتا ہے. عثمان کا دوسرا بھائی وہ سامنے آ جاتا ہے تو وہ بھی فائر کی زد میں آتا ہے، اس کو بھی پمپ ایکشن سے فائر کر کے عمران موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. اب باری ہے سمیہ کی. عمران سمیہ کو اسی 12 بور شاٹ گن سے فائر کر کے ہلاک کر دیتا ہے اور اس مقام پہ یہ جو 12 بور پمپ ایکشن ہے یہ فالٹی ہو جاتی ہے. اگلا فائر یہ خود پہ کرنا چاہتا ہے. 12 بور پمپ ایکشن ناقابل استعمال ہو چکی تھی. یہ اندازہ ایسے لگایا گیا کہ پولیس ٹیم جو فرسٹ رسپونڈر پولیس ٹیم ہے وہ جب وہاں پہنچی تو یہ 12 بور شاٹ گن بھی چونکہ وہیں پڑی ہوئی تھی، اس کو چیک کرنے پہ پتہ چلا کہ اس کے اندر کارتوس پھنس چکا ہے، یہ غیر فعال ہو چکی ہے. اس میں سے کارتوس بھی پولیس نے دوران جائے وقوع معائنہ کے وہ کارتوس اس میں سے اس کو ان لوڈ کیا ہے. اب اس مقام پہ جب وہ اپنی بیوی سمیہ کو قتل کر دیتا ہے تو پھر اپنے اس 30 بور کے پسٹل سے خود کو فائر مارتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے. عمران کی خودکشی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ کس حد تک اس کے عشق میں مبتلا تھا کہ اس نے سب کو موت کے گھاٹ اتار کے
خود زندہ رہنا گوارا نہیں کیا اور وہ خود بھی موت کی وادی کا مسافر بن گیا۔ اس کے بعد اب یہ جو عمران ہے اس کے عشق کی انتہا آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ ایک واقعہ پیش آتا ہے، پولیس تمام جو مقتولین ہیں اور یہ جو عمران ہے ان کے پوسٹ مارٹمز وغیرہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ پولیس موجود ہے۔ تو اس اثناء میں ایک پولیس والے کے کسی واقف کار کا ٹیلی فون موصول ہوتا ہے اور وہ واقف کار اسے کہتا ہے جی آپ سے ایک انتہائی ضروری کام ہے، میرے ریفرنس سے آپ کو ایک نوجوان ملے گا، آپ اس کی بات ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اسے یہیں آپ بھجوا دیجئے جہاں پہ میں پوسٹ مارٹم کے لیے موجود ہوں۔ وہ نوجوان وہاں پہنچتا ہے اور یہ جو بات اب وہ نوجوان وہاں کرنے لگا ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ اس نوجوان نے کہا جی کہ یہ مرنے والا جس نے خودکشی کی ہے عمران، یہ میرا بہترین دوست تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں سمیہ سے بے پناہ عشق کرتا ہوں، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اگر سمیہ مجھے نہ ملی تو میں خود کو بھی گولی مار لوں گا اور میں سمیہ کو بھی مار دوں گا، تو میرا یار ہے، میری ایک خواہش ہے، وہ خواہش ضرور پوری کر دینا۔ تو وہ خواہش کیا تھی خواتین و حضرات؟ وہ خواہش تھی کہ اس پولیس آفیسر سے کہا گیا کہ جی عمران کی آخری خواہش تھی کہ جب ہم دفن ہوں تو مجھے اسی مقام پہ دفن کیا جائے جہاں پہ سمیہ کو دفن کیا جائے۔ اس مقام پہ وہ پولیس آفیسر برہم ہوا اور اس نے اسے پھٹکارا اور اسے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، پہلے ہی اتنی بڑی قیامت بپا ہو چکی ہے، اتنا بڑا ایک سانحہ ہو گیا ہے اور تم یہ ایک عجیب و غریب قسم کی آخری خواہش لے کے مجھ تک پہنچ گئے ہو۔ لہٰذا خودکشی کرنے والے عمران کو برائے تدفین اس کے آبائی گاؤں اختر آباد روانہ کیا گیا، جس کی تدفین اختر آباد میں ضلع اوکاڑا میں ہوئی اور سمیہ اور اس کے دیگر اہل خانہ جہاں بھی انہوں نے تدفین کی وہ اس قبرستان میں دفن ہو گئے۔ سمیہ کا بھائی عثمان اس مقدمہ کا مدعی ہے۔ حالات تمام تر میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایسے سانحات ایک دن میں جنم نہیں لیتے، ایسے سانحات پہلی مرتبہ رونما نہیں ہوئے، یہ حادثات پہلے بھی ہوتے چلے آئے ہیں اور اگر سیدھے راستے پہ نہ چلا گیا، اگر آئندہ بھی اسی نوعیت کے تعلقات استوار کیے جاتے رہے اور وفاداریاں، بے وفائیاں اور موو آن وغیرہ والے معاملات چلتے رہے، بریک اپس وغیرہ معاملات چلتے رہے اور عشق پیچے پڑتے رہے، تو کئی عمران خودکشی کریں گے، کئی سمیہ قتل ہو جائیں گی۔ والدین کی ذمہ داری ہے، وہ والدین کیوں کر ایک ایسے شخص کو جو کہ نامحرم تھا اپنے گھر میں گھسنے کی اجازت دیتے تھے؟ وہ گھنٹوں وہاں بسر کرتا تھا، وہ سمیہ سے راہ و رسم بڑھا چکا تھا، سمیہ اس کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی اور پھر کورٹ میرج بھی کر چکی تھی۔ غور طلب ہے، غور کیجیے گا۔ میرا خیال ہے جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں محتاط طریقے سے کی ہیں، زیادہ کھل کھلا کے بیان نہیں کی، لیکن جتنی بیان کر دی ہیں اس پہ غور کرتے ہوئے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔